اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابو الحسنین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ماہ رمضان کی یہ 18ویں گفتگو، جس میں یہ 5م گفتگو تفسیر سورہ فاتحہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ اس آیے مبارکہ میں کہ الحمد للہ رب العالمین میں رب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آج 5ویں گفتگو ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، رب کون سا حقیقی عالمین کا رب ہے، رب کی اصطلاحی لغوی معنی و تشریح کر چکے. آج ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی ہے کہ رب کی کتنی اقسام ہیں. رب کی 2 قسمیں ہیں، رب حقیقی، رب مجازی. یعنی ایک حقیقی رب، ایک مجازی رب. پہلے ہم رب مجازی کی تشریح بیان کریں گے اور بعد میں رب حقیقی بیان کریں گے. رب مجازی وہ رب ہے جس میں فقط سنبھالنے کی، پرورش کی قوت ہے. وہ پرورش کرتا ہے، لیکن اس کی پرورش ایسی پرورش ہے جس میں وہ اپنی محدود اسباب کے ذریعے سے، محدود پرورش کے ذریعے سے وہ اس چیز کو سنبھالتا ہے. جیسے والدین اولاد کو سنبھالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، غذائیت دیتے ہیں، اسباب مہیا کرتے ہیں بچے کے لیے، باغبان اپنی باغ کے لیے، بادشاہ ایک رعیت کے لیے، استاد اپنی شاگردوں کے لیے. ایسے یہ بھی اپنے مقام پر رب ہیں جو اسباب مہیا کرتے ہیں. تو پھر جب رب ہے تو ان کو رب مجازی کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ چند اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ رب مجازی ہیں. ان میں وہ تمام وہ شرائط، تمام وہ لوازمات، تمام وہ اسباب نہیں پائے جاتے جو رب العالمین میں ہے، جو رب حقیقی ہے. اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ان کی ربوبیت، ان کی پالنا، ان کی پرورش محدود ہے. ربوبیت، پرورش محدود ہے، یعنی چند افراد کی یہ پرورش کر رہے ہیں، یہ چند افراد کو سنبھال رہے ہیں، یا تو چند انواع میں سے چند نوع کی پرورش کر رہے ہیں، بعض انواع کی پرورش کر رہے ہیں، بعض افراد کی پرورش کر رہے ہیں. کل جہان کی پرورش نہیں کر رہے، یہ کل انواع کی پرورش نہیں کر رہے، محدود پرورش کر رہے ہیں. والدین اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہے،
والدین سب پوری دنیا عالمین پوری عالمین کی پرورش نہیں کر رہا، استاد اپنے شاگردوں کی پرورش کر رہا ہے۔ استاد اپنی شاگرد جتنے بھی ہیں، 100 شاگرد ہیں، 1000 شاگرد ہیں، اپنی محدود شاگردوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اور بادشاہ اپنی رعیت کی پرورش کر رہا ہے، نہ کہ مالک جہان ہے۔ ایسے طریقے سے باغبان فقط اپنے باغ کی پرورش کر رہا ہے، جو اس کا محدود باغ ہے۔ محدود باغ کے علاوہ وہ کسی تمام باغات کی پرورش نہیں کر رہا، محدود پرورش کر رہا ہے۔ نمبر 2، اسباب کا مہیا کرنا۔ اسباب تربیت یہ اس کے اپنے ذاتی نہیں ہیں، جن کے ذریعے سے یہ پرورش دے رہا ہے، باغات کو پانی دے رہا ہے، باغات کو روشنی مل رہی ہے، باغات کو سورج کی روشنی مل رہی ہے، باغات کو پانی مل رہا ہے، انسان کو غذائیت مل رہی ہے۔ یہ جو بھی قوت ہے، جس قوت سے انسان پرورش پا رہا ہے، جس سے یہ باغات پرورش پا رہے ہیں، یہ قوت اس پروردگار، اس رب، جس رب کے ذریعے سے مل رہی ہے، اس رب کی وہ ذاتی قوت نہیں ہے۔ اسباب تربیت اس کے ذاتی نہیں ہے۔ اسباب تربیت اس پروردگار الہی کی ذات، ان کا مالک وہ رب ہے، پروردگار الہی ہے۔ تو پھر غذائیت میں کوئی غذا نہیں مل رہی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی غذائیت ہے وہ ہماری اپنی ذاتی ہے۔ کسان بیج لگانے کے بعد اگاتا نہیں ہے، یہ اگانا اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی، وہ فقط بیج لگاتا ہے۔ پروردگار الہی اس آیے مبارکہ میں فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ یہ جو آپ نے اس کھیتی باڑی کی ہے، کھیتی میں جو آپ نے بیج لگایا ہے، کیا ہم اس کو اگاتے ہیں یا آپ لوگ اگاتے ہیں؟ کیا ہم جواب دیں گے اس رب العالمین کو جس نے اس آیہ مبارکہ میں یہ ہمیں سوالیہ کہا ہے کہ کیا آپ اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی کسان فقط بیج لگاتا ہے۔ اگر پروردگار الہی کی ذات اس بیج کو نہ اگائے تو وہ بیج کچھ بھی نہیں قدرت پیدا کر سکتا، اس میں کوئی دانہ نہیں آ سکتا، وہ دانہ اپنی صلاحیت نہیں آ سکتا۔ یہ پروردگار الہی نے اس میں صلاحیت دی ہے۔ اگر ہم پھر اس زراعت کو، کھیتی کو پانی دے رہے ہیں تو کیا یہ پانی ہمارا ہے؟ کیا پانی کے رب ہم ہیں؟ کیا پانی کے جو پرورش کرنے والے ہم ہیں؟ پانی کو پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ پانی ہم نے بنایا؟ پانی کس نے بنایا ہے؟ افرأیتم ماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ پانی جو آپ پی رہے ہیں، یہ پانی آیا کیا ہم نے بادلوں کے ذریعے نازل کیا یا آپ نے نازل کیا؟ پروردگار الہی نے یہ پانی عطا کیا ہے۔ کسی بندے میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ یہ پانی کو بنائے، پانی کو پیدا کرے، پانی کو کہیں سے نکالے، پانی کہیں سے لائے، پانی کی پرورش کرے، پانی میں اپنی صلاحیت پیدا کرے، کہے کہ میں پانی بنا سکتا ہوں۔ پانی نہیں بنا سکتا، یہ پروردگار الہی ہے۔ اس لیے کہ
بس ہم یہی کہہ رہے ہیں حقیقی رب العالمین وہ ہے جس نے تمام اشیاء کو وجود عطا کیا ہے. مجازی رب وہ ہیں جس نے اس کی عطا سے کسی محدود چیز کی پرورش کی ہے، اسے ہم مجازی کہتے ہیں. تو پھر حقیقت میں اصطلاح میں ہم رب تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اصطلاح اسلامی میں بھی رب خالی فقط رب ہم اسے کہتے ہیں جو پروردگار الہی کا نام ہے، پروردگار الہی کے لیے استعمال ہے، پروردگار الہی کے لیے ہے. جب ہم اس رب کو محدود استعمال کرتے ہیں اور رب مجازی کی بنا میں تو پھر کہتے ہیں رب البیت، پھر ہم اس کو اضافہ کر کے پھر استعمال کرتے ہیں. بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا. اس لیے رب حقیقی کے لیے آئے مبارکہ ہے کہ رب حقیقی نے اپنے کمال قدرت سے بشر کو بنایا. کسی میں کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ بشر کو بنائے. پروردگار الہی نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پروردگار الہی نے انسان کو پہلے تو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں نطفے کو قرار دیا، پھر اس نطفے کو خون میں تبدیل کیا، اس خون سے گوشت کا لودڑا بنایا، پھر اس گوشت کے لودڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. اب پروردگار الہی نے اس پہ روح پھونکی. یہ جو بھی اسٹیپ میں بتا رہا ہوں مٹی سے لے کر روح تک، مٹی سے بنایا بشر کو، پھر نطفہ قرار دیا، پھر خون میں تبدیل ہوا، پھر وہ خون کے تبدیل ہونے کے بعد گوشت میں تبدیل ہوا، پھر اس پہ ہڈیاں آئیں. ہے کسی انسان نے بشر کی قوت قدرت صلاحیت کہ وہ بنا سکے؟ کسی میں صلاحیت نہیں ہے. اور دیکھیں انسان بنا کیسے ہے. ایک کثیف قطرے کو رحم میں رکھا گیا، پھر اس کثیف قطرے سے شکل اختیار بنی انسان بشر کی، مختلف شکلیں اختیار کی. مختلف شکلیں اختیار کرنے سے وہ ایک انسان بنا. یہاں تک کہ کسی کی صلاحیت نہیں ہے ایک کثیف قطرے سے کسی کو بنائے. یہ پروردگار الہی کی اختیار میں ہے. کافی ہے ایک سرکش کے لیے جو یہ سرکش انکار پروردگار الہی کی ذات کا انکار کرتا ہے. کافی ہے اس ذات الہی کے لیے، پروردگار الہی کی اس ذات کے لیے جو پروردگار الہی کی ذات کا انکار کر رہا ہے. یہ اس کے لیے ہستی ہے پروردگار سے انکار کرنے والے کے لیے کافی ہے کہ قدرت الہی میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہے اور اس کے رب کے لیے ممکن ہے. یہ رب العالمین ہے. یہ انسان کی صلاحیت نہیں کسی کو بنا سکے. افرأیتم ما تمنون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. آپ لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ جو آپ نے ہم بستری کی تو بس اسی میں وہ بچہ پیدا ہوا. نہیں، یہ بچہ پیدا اس ہم بستری میں نہیں ہوا، پروردگار الہی نے عطا کیا ہے. اگر وہ عطا نہ کرتا تو وہ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ایک کثیف نطفے کو اس مٹی پہ قرار دینا یہ پروردگار الہی کی ذات قدرت الہی کا کمال ہے، انسان بشر کا کمال نہیں ہے. انسان میں کوئی کمال نہیں پایا جاتا. اگر انسان میں کمال پایا جاتا تو پھر انسان اپنی مرضی سے، پیدا کرنے والا کہتا کہ بچی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، اپنی مرضی سے کہہ دیتا. یہ پروردگار الہی کی ذات میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں. تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ اس کی پرورش بھی میں کر رہا ہوں. نہیں، کسی میں طاقت یہ قدرت نہیں ہے پرورش کرنے کی. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، بچے کو کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، بچے کے لیے کوئی چیز کھانے کی مہیا نہیں ہے سوائے ماں کے سینے میں جو دودھ پروردگار الہی نے عطا کیا ہے. یہ پروردگار الہی کی نعمت ہے جو پروردگار الہی نے اپنی نعمت عطا کی ہے. اگر وہ دودھ عطا نہ کرتا تو بچہ کیا کھا سکتا؟ یہ پروردگار الہی نے دودھ عطا کیا، بچے کے لیے غذائیت عطا کی ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اسے رب العالمین کہتے ہیں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا سرکار رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ یہ عالمین کا رب جسے ہم کہتے ہیں عالمین کا رب، یہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا ایک انڈے کی مثال اگر تجھے سمجھ میں آ جائے تو عالمین کا رب سمجھ میں آ جائے گا. عالمین کے رب کو سمجھنا ایک انڈے کی مثال کی طرح ہے. اے امام، اے میرے سرکار، کیسے انڈے سے بات سمجھ میں آئے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھیں انڈا بند ہے، کہیں سے روشنی جانے کی کوئی جگہ نہیں، کہیں سے غذائیت جانے کی جگہ نہیں. انسان کے لیے تو ایک غذائیت کا راستہ ہے جس سے اس بچے کو شکم میں غذائیت ملتی ہے، لیکن اس انڈے میں کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں انڈے میں باہر کی روشنی بھی داخل نہیں ہوتی، باہر کی غذائیت بھی انڈے میں داخل نہیں ہوتی. تو پھر ایک محدود مدت کے بعد اس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ اپنی چونچ مار کے انڈے کو توڑتا ہے، توڑ کے باہر نکلتا ہے، نکل کے بتاتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں، رب العالمین کا کمال ہے. اسے حقیقی رب العالمین کہتے ہیں. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، خصوصاً ماہ رمضان سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.